اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے نعتیہ اشعار ہیں، جس کا عنوان ہے دیار مدینہ، جسے میں اپنے پیارے شیخ سیدی مرشدی محبی و محبوبی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر سنا رہا ہوں۔ نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، ہے دل اور جاں بے قرار مدینہ، ہے دل اور جاں بے قرار مدینہ۔ وہ دیکھو حد پر شجاعت کا منظر، وہ دیکھو حد پر شجاعت کا منظر، شہیدوں کے خون شہادت کا منظر، شہیدوں کے خون شہادت کا منظر۔ وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر، وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر، اسی میں تو آرام فرمائے سرور، اسی میں تو آرام فرمائے سرور۔ ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، یہی تھے پرواہ نئے شمع انور، یہی تھے یہ پرواہ نئے شمع انور۔ یہی سے تو اسلام پھیلا جہاں میں، یہی سے تو اسلام پھیلا جہاں میں، مدینے کا شہرا ہے ہفت آسماں میں، مدینے کا شہرا ہے ہفت آسماں میں۔ نشان نبی ہے یہ مسجد قباء کی، نشان نبی ہے یہ مسجد قباء کی، ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیاء کی، ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیاء کی۔ مدینے کے دیوار ادھر دیکھتے ہیں، مدینے کے دیوار ادھر دیکھتے ہیں، عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں، عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مقطع ہے۔ یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا اختر، یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا مظہر، فلک بو سزن ہے یہاں کی زمین پر، فلک بو سزن ہے
یہاں کی زمین پر نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ ہے دل اور جاں بے قرار مدینہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اپنے پیارے شیخ و مرشد محسن و مربی حلیم الامت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کے تعمیل ارشاد کے طور پر آپ حضرات کے سامنے بیٹھ گیا ہوں اور حضرت والا کی توجہات سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے کی ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. چونکہ اب ذی الحجہ کا مہینہ بالکل قریب آ رہا ہے اور ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ایک حدیث شریف کی روح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق ہے، اس پر امت کے وہ لوگ کہ جو قربانی کا اہتمام کرنے والے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے بعد جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک اپنے ناخن، اپنے مونچھیں وغیرہ جو ہیں چیزیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے پھر اس کو تراشتے ہیں اور شیپ وغیرہ بناتے ہیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اجر و ثواب بیان فرمایا. یہ اصل میں کیا ہے قربانی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا حضور اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اس میں ملتا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے جسم پہ جو بال ہیں ان میں سے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. پھر ایک صحابی نے پوچھا فمصوف یا رسول اللہ، کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جن کے بال نہیں ہوتے، اون ہوتے ہیں، جیسے دمبا
تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، تو جو اون ہے نا، اون کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ تو اب چونکہ قربانی کے دن قریب ہیں اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور آپ کی یادگار ہے، اس لیے دل میں خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ تذکرہ کر لیا جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور بڑا عجیب و غریب تذکرہ، بڑا عجیب و غریب تذکرہ، اور ہر تذکرے میں ہمارے لیے نہایت لطیف قسم کے اسباق اللہ نے ہمارے لیے مخفی رکھے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، جبکہ ابراہیم کا اس کے رب نے امتحان لیا، بکلمات، چند باتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم کا امتحان لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا، یعنی ان امتحانات میں آپ کامیاب گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں تمہیں ساری انسانیت کا پیشوا بناتا ہوں، مسلمانوں کا نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کا پیشوا بناتا ہوں، سارے انسانوں کا پیشوا تمہیں بناتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو آپ اس طرح بنا لیجئے، قال ومن ذریتی، اللہ نے پھر ایک اصولی بات ارشاد فرمائی، لا ینال عہدی، میرا یہ جو عہد ہے یہ ظالموں کو نہیں ملے گا، یعنی تمہاری اولاد میں سے بھی ظالم پیدا ہو سکتے ہیں، توجہ طلب بات، یہ عجیب اللہ کا نظام ہے، جو تمہاری اولاد میں سے ظالم نہیں ہوں گے انہیں یہ عہد مل جائے گا۔ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کیا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن انہی میں وہ لوگ بھی تو ہیں جنہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے بھائی کے کنویں میں ڈال دیا تھا، انہی کی اولاد میں ہے نا، وہ دوسرے تو نہیں ہیں، اب اندازہ کر لیجیے۔ تو اللہ فرمائے ظالموں کو میرا عہد نہیں ملے، جو تمہارے راستے پہ چلنے والے ہوں گے ان کو میرا عہد مل جائے گا، یعنی ان کو میں پیشوائی، امامت، حکومت سب کچھ دے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسحاق کی اولاد میں نبوت بھی رکھی، حکومت بھی رکھی۔ ہاں قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ نے آزمائش کی، اللہ نے جو امتحان لیا، میرے دوستو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا ایک نظام، اللہ اپنے دوستوں کو آزماتے ہیں کہ کون کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ امتحان لیتے، اور امتحان لینے کے بعد کامیابی کے راستے بھی وہی سجھاتے ہیں، کامیابی کے راستے بھی وہی سجھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خود فرماتے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ ایک جگہ اس میں سورہ مریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو صدیق بھی بنایا، نبی بھی بنایا، خلیل بنایا، اور اس کے بعد سارے انسانوں کا پیشوا بنایا۔ یہ عجیب بات ہے، سارے انسانوں کا پیشوا کیسے؟ اب دنیا کے اندر مسلمان ہیں، سارے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کا نام احترام سے لیتے ہیں، ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، دیکھیں نماز میں، مسلمانوں کی نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود۔ ہندوؤں کے یہاں دیکھ لیجئے، ہندوؤں کے یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ ہے،
اتنا زیادہ ہے کہ ہندوؤں میں جو سب سے اونچی ذات کے لوگ سب سے معزز سمجھے جاتے ہیں وہ ابراہیمی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ابراہیمی، یعنی ابراہیم والے. لفظ بدل دیا انہوں نے، اس کا نام رکھ دیا برہمن. کیا نام رکھ دیا؟ برہمن. برہمن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ابراہیم والے ہیں. جو ابراہیم والے ہیں یہ سب سے اونچے اپر کلاس کو لوگ سمجھے جاتے ہیں برہمن. ہندوؤں میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو برہما کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ برہما. ٹھیک ہے. عیسائیوں میں دیکھ لیجئے ابراہم کہتے ہیں عیسائی لوگ. تو وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، یہودی بھی احترام کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ دنیا کے تقریباً جتنے بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، سب کے سب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پیشوا اور محترم اور معزز شخصیت مانتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مصداق، انی جاعلک للناس اماما. لیکن میرے دوستوں یہ تو ہو گیا عروج اور کمال، یہ تو ہو گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، یہ تو ہو گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فتوحات کا حال. لیکن مجاہدات کا حال ہم نے دیکھنا ہے. ہمارے بزرگ حضرات، ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی اسی طریقے سے مجاہدات سے پہلے گزارتے ہیں، فتوحات بعد میں عطا فرماتے ہیں. پہلے مجاہدات سے گزارتے ہیں، اللہ کا طریقہ ہے. اب مجاہدات سے کیسے گزارا آپ دیکھیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بچپن میں تھے، چھوٹے سے تھے، جبھی جناب والا ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ بھائی تمہارا باپ جو ہے یہ بت سازی کرتا ہے، بت فروشی کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، بت بناتا بھی ہے، بت کو بیچتا بھی ہے، بت کو پوجتا بھی ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. ان بتوں سے کیا ہوتا ہے؟ اب وہ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ذکر فرما دیا. اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جی آپ ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں نہ جو سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے؟ پہلے تو باپ نے سمجھا کہ بچہ ہے ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ بات بڑھتی گئی تو کہا ابا جی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا جی آپ شیطان کے دوست مت بنیے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آئے گا اور آپ شیطان کے ساتھ عذاب کے اندر ہوں گے. بس پھر باپ کو سمجھ میں آیا کہ اب معاملہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے. پھر کہا یا ابراہیم باز آ جاؤ، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. تم باز نہیں آؤ گے تمہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں. یہ باپ کا جواب. میرے دوستو کہنے کی بات کیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی بات اپنے گھر میں شروع کی. توحید کی بات اپنے گھر میں شروع کی اور باپ نے جواب میں کیا کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں تمہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا، تم چھوڑو مجھے میرے اپنے حالت پر، اپنا کام کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جی ٹھیک، سلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ابا جی میں جا رہا ہوں، بس آپ نے مجھے کہہ دیا نا کہ تم الگ ہو جاؤ، میں جا رہا ہوں الگ ہوں، لیکن آپ کے لیے میں اپنے رب سے دعا کروں گا اور میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے ناکام و نامراد نہیں کرے گا. اب یہ جو دعا کروں گا ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرح سے گویا وعدہ کر لیا. آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ اب میں باپ کے لیے دعا کروں گا. اب آپ اندازہ کیجئے باپ تو مشرک ہے، بت گر ہے، بت پرست ہے، بت فروش ہے جی، اور اس کے لیے دعا
اللہ نے منع فرما دیا، اللہ نے منع فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے لیے، کسی غیر نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعا کرے، چاہے وہ اس کا قرابت دار اور رشتہ دار ہو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، چاہے کتنا ہی بڑا قریبی کیوں نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ایک سوال کا جواب بھی دینا تھا نا، کہ آپ کے دوست ابراہیم نے تو کہہ دیا تھا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، ابا سے کہا تھا نا کہ میں تیرے لیے اللہ کے پاس دعا کروں گا، تو ابراہیم علیہ السلام کیوں دعا کر رہے ہیں؟ اور دعا قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اس کا نام سورہ ابراہیم ہے، اس میں وہ دعا نقل کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ ابراہیم کی دعا ہے، اپنے باپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایک طرف تو کہتے ہیں کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ رب سے مغفرت مانگے، چاہے وہ قرابت داری کیوں نہ ہو۔ مشرک قرابت دار کے لیے، مسلم رشتہ دار کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں، تو ابراہیم نے دعا مانگ رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ابراہیم نے جو دعا مانگی ہے اپنے باپ کے لیے وہ صرف اس لیے مانگی ہے کہ وہ وعدہ کر چکا تھا، وعدہ نبھانے کے لیے، باقی قبول کرنا نہ کرنا تو میرا کام ہے۔ اللہ کے اندھیر نگری نہیں ہے، اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ابا سے وعدہ کر لیا تھا سأستغفر لک ربی، بس اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، تو اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ ابراہیم نے جو اپنے والد کے لیے استغفار کیا وہ صرف اس لیے کہ وہ وعدہ کر چکے تھے، بس اتنی سی بات۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے امتحان سے گزارا، گھر کے اندر امتحان آیا، گھر میں امتحان، والد ناراض ہو گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ایک دن میلے میں سارے لوگ جا رہے تھے، کوئی ان کا میلہ ہوتا ہوگا سالانہ، اس میلے میں یہ آبادی سے باہر جاتے تھے، وہاں ہر طرح کی خرافات ہوتی تھیں۔ لوگوں نے ابراہیم سے کہا کہ تم بھی چلو، میں نہیں جاتا، میری طبیعت صحیح نہیں، فقال انی سقیم۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے جو معبودان باطل ہیں، تمہارے بت جو ہیں، ان کے ساتھ میں نے کوئی ایک چال چلنی ہے، ان کے ساتھ میں نے کوئی تدبیر اختیار کرنی ہے، بس اس قسم کا جملہ بول دیا تھا۔ اب جب سارے لوگ چلے گئے میلے میں، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، جا کے دیکھا تو طرح طرح کی عمدہ قسم کی مٹھائیاں اور کھانے سب رکھے ہوئے بتوں کے سامنے، اور کھانے والا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی کیوں نہیں کھاتے تم کھاؤ؟ بتوں سے کہا بھئی تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ اب وہ کھائیں کیسے؟ وہ تو کھانے والے تو ہے ہی نہیں، وہ تو پتھر کے صنم ہیں، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے، بتائیے آپ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی لی، اور کلاڑی لے کر کے بتوں کو کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی آنکھ توڑی، کسی کی ناک توڑی، کسی کا کان کاٹا، کسی کی ٹانگ توڑی، اور ایسے سب کو کر کے، اور آخر میں کلاڑی میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گردن لٹکا دیا، اس کی گردن لٹکا دیا۔ اللہ نے خود اس کا ذکر فرمایا، قرآن میں مختلف جگہوں میں ذکر فرمایا، سورہ صافات میں ذکر ہے، سورہ انبیاء کے اندر اس کا ذکر ہے۔ خیر، اس کے بعد جب لوگ میلے سے واپس آئے تو بادشاہ جو نمرود تھا اس نے کہا کہ چلو ذرا ہم بتوں کو سلامی کرتے ہوئے چلیں۔ جب بت خانے میں آئے تو منظر ہی عجیب دیکھا، اب یہ غصے میں پریشان تھی، کس نے کیا ایسا؟ اب سارے لوگ خاموش ہیں، کچھ لوگ آگے بڑھے، سرکار اجازت ہو تو بولیں؟ ہاں ہاں بولو۔ وہ ایک نوجوان ہے نا جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کا تذکرہ کر رہا تھا۔ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک جوان ہے جو ان بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا، ایک دفعہ کہہ رہا تھا میں نے ان کے ساتھ کچھ کارروائی کرنی ہے، میں نے ان کے ساتھ کوئی کارروائی کرنی ہے، تو کہیں وہی نہ ہو
بادشاہ کہتا ہے فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، لاؤ اس کو مجمع عام کے سامنے پکڑ کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا انت فعلت هذا یا ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اب کیا جواب دیں؟ اگر کہتے میں نے نہیں کیا تو نبوت غلط تو نہیں ہو سکتی، نبوت جھوٹ بول سکتی ہے؟ نہیں۔ اور اگر بتا دیں کہ میں نے کیا ہے تو پھر جان کا خطرہ موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ، اس کے بعد فرمایا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ یہ قرآن کریم کی آیت اس طریقے سے ہے کہ بل فعلہ پر وقف، بعض روایت میں ایسا کہ بلکہ یہ تو کیا ہی ہے، کہ بس کیا ہے اس نے، بس اب اس نے کیا، اس نے مراد کس نے کیا پتہ نہیں کون ہے، وہی ابراہیم ہے یا کون ہے۔ آگے فرمایا کبیرہم ھذا، ان بتوں کا بڑا یہ ہے، فاسألوہم، ان سے ذرا کے پوچھو یہ کس نے کیا ہے۔ تو اب جب یہ بات کہی تو جھوٹ بھی نہیں ہوا اور حقیقت کا اپنا اظہار بھی نہ کیا کہ جان چلی جائے، دونوں باتوں میں اپنے آپ کو بچائے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء صدیقین کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق کیسے بنایا؟ جب ہجرت کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو خدشہ اس بات کا تھا کہ حضور کو تلاش کرنے والے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، حضور کے سر کی قیمت لگائی جا چکی ہے، ہر ایک کو خواہش ہے کہ مجھے 200 اونٹ مل جائے، انعام مل جائے، لوگ تلاش کرنے والے کھوجی لوگ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ راستے میں ایک بندہ آ گیا، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا ہے کہ یہ صاحب کون ہے؟ اب صدیق اکبر کیا جواب دیں؟ اگر جواب صحیح دیتے ہیں تو خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے، جواب غلط دیتے ہیں تو جھوٹ بولنا صدیق کی شان نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ ھذا رجل یہدینی، یہ ایسے صاحب ہیں جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، جو مجھے، ظاہر ہے وہ تو ہادی تو چاہیے، حضور کیا تھے؟ ہادی تھے، ہادی کا کام راستہ دکھا رہا ہے۔ وہ بندہ سمجھ گیا بھائی یہ شخص مسافر ہے، اس کو راستہ نہیں آتا ہوگا، ان صاحب کو راستہ آتا ہوگا، تو یہ رہبری کر رہے ہیں بس۔ جواب بھی صحیح ہو گیا تو سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی بچ گئی۔ صدیق کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ اولیاء صدیقین کے ذہنوں میں ایسے جواب کا القاء فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ ہو جائے، عافیت بھی رہے، جان بچی رہے اور سارا معاملہ سیف رہے اور صاف رہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت بات ڈالی بل فعلوا، بلکہ یہ کام کیا ہی اس نے ہے۔ اب لفظ اس نے کیا مطلب؟ ابراہیم نے کیا، سمجھتے رہو، ابراہیم نے کیا، اس بت نے کیا ہے، سمجھتے رہو، بل فعلوا کہہ تو دیا۔ اب آگے بتا دیا کبیرہم ھذا، یہ بڑا بت ان کا یہ ہے، فاسألوہم سے جا کے پوچھو۔ اب وہ گئے، بھئی آپ تو جانتے ہیں بت تو بول نہیں سکتے، آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو یہی چاہیے تھا کہ لوہا گرم ہو اور میں ہتھوڑا زور سے مار دوں۔ فرمایا اف لکم، تم پر افسوس ہے، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کو چھوڑ کے ایسے لوگوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، ایسے کو کیوں پوجتے ہو؟ اب وہ سارے پریشان ہو گئی، اس نے تو ہماری عقل کو ہی مبہوت کر دیا، ہماری عقل کو مبہوت کر دیا۔ جی تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ابراہیم علیہ السلام جب اس حالت پر پہنچے تو بادشاہ کو اور اس کے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے تو ہمیں 2 جملے کے اندر ہی چاروں خانے چت کر دیے، ایسے بات نہیں بنے گی، اس بندے کو بس ختم کرو کسی طریقے سے، کیا کیا جائے؟ مشورہ کیا، مشورے میں یہ بات آئی ایک بہت بڑی آگ جلاؤ اور اس آگ کے اندر اس کو پھینک دیا جائے منجنیق کے ذریعے سے۔ چنانچہ وہی ہوا، آگ لگائی گئی اور اس آگ کو دہکانے میں ایک طویل مدت گزاری۔ جب پوری طرح آگ تیار ہو گئی، سارے مجمع کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا اور زور سے طاقت کے ساتھ ان کو آگ کے بیچ میں پھینک دیا گیا کہ جل کے ختم ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نارو کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ ٹھنڈی کا مطلب اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ برف بن جائے، برف بھی انسان کو شل کر دیتی ہے نا، فرمایا ایسا نہ ہو، سلامتی والے ٹھنڈک۔ تو کہتے ہیں چاروں طرف آگ ہے، بیچ میں گلزار ہے کہ نہیں؟ آج بھی گر ہو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا کیسا راستہ دیا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک چڑیا تھی چھوٹی سی، وہ چڑیا جا کر کے پانی چونچ میں لاتی تھی اور اس آگ پہ گراتی تھی۔ اب بتائیے چھوٹی سی چڑیا سے اس کی چونچ میں پانی سے کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ اور اس چڑیا کو دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رہائش، گھروں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ۔ اسی طرح کبوتر کے بارے میں بھی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھروں میں جگہ دے دی۔ اور گرگٹ کے بارے میں کہتے ہیں گرگٹ جو ہے وہ دور سے کھڑا ہو کے پھونکتا تھا آگ تاکہ اور دہکے۔ حضور نے فرمایا اس کو قتل کر دیا، گرگٹ کو قتل کر دیا۔ اقتلوا الوزغ، حدیث شریف میں ہے کہ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک مارتا تھا، یہ ایسا بدبخت جانور ہے، اس کو قتل کرنے میں ثواب ہے، حضور پاک علیہ السلام فرمایا۔ اب گرگٹ کے حوالے سے بعض محدثین نے فرمایا کہ جس طرح گرگٹ کا حکم ہے اسی طرح چھپکلی کا بھی حکم ہے، چھپکلی بھی گرگٹ کے حکم میں شمار کی جاتی ہے۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی نجات عطا فرمائی۔ وہ مکالمہ جو تیسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں ہے، ابراہیم علیہ السلام سے یہ بادشاہ بحث کر رہا ہے کہ بھئی تم مجھے کیوں نہیں خدا مانتے؟ تمہارا باپ تو مانتا ہے، تمہارا باپ تو مجھے معبود مانتا، تم نہیں مانتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا اصل میں وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو بلایا جس کو پھانسی کی سزا طے ہو چکی تھی، اس کو چھوڑ دیا، لوگوں نے اس کو زندگی دے دی۔ اور ایک اور بے گناہ شخص کو بلوایا جس کو کوئی گناہ نہیں تھا، اس کو قتل کروا دیا، دیکھو میں نے اس کی موت جو ہے اس کو دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، اس طریقے کی موت و زندگی کا معاملہ نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تم اگر طاقت رکھتے ہو اس کو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبا کے دکھا دو۔ جب یہ بات کہی نا تو پھر اس کی عقل پھر حیران ہو گئی۔ اللہ فرماتے فبہت الذی کفر، یہ کافر جو مبہوت رہ گیا۔ تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی شانہ ایسا انداز گفتگو عطا فرماتے ہیں جو انداز گفتگو اصل میں وہاں سے ملتا ہے، کہاں سے؟ جہاں سے وحی آ رہی ہوتی ہے۔ اس وحی کے سامنے بڑی بڑی عقلیں، بڑے بڑے دانشور لوگ مبہوت رہ جاتے ہیں، بادشاہ مبہوت رہ گیا۔ یہ وہ مرحلے ہیں جن مرحلوں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا۔ اور اس کے بعد جب عمر آئی، بڑی عمر آئی، جب بڑھاپا شروع ہو گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس کی ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق اور ابراہیم، کیا اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے عطا فرما دیے۔ بڑھاپے کی جو اولاد ہوتی ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی تمناؤں کی اولاد ہوتی ہے، انسان بہت سی آرزویں رکھتا ہے، لیکن فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک۔ اب بیٹے سے کہہ دیا کہ بیٹے میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ بیٹا سمجھ گیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو جو حکم ہو رہا ہے وہ آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ تو مینا کی وادی میں لا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا پورا جو عمل ہو سکتا تھا تیاری پوری کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں آگ کو بے جان کر دیا تھا
ابراہیم کو بچانے کے لیے آتش کو بے جان کر دیا تھا، ابراہیم کی نجات کے لیے وہاں اللہ نے آہن کو بے جان کر دیا اسماعیل کو بچانے کے لیے۔ ایک طرف آتش ہے، ایک طرف آہن ہے، ایک طرف خلیل اللہ ہے، ایک طرف ذبیح اللہ ہے، اور دونوں طرف امر اللہ ہے، اللہ کا امر کام کر رہا۔ یا نارو کونی بردن وہ سلام علی ابراہیم، تو اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ اے چھری، اگر تو میرے ذبیح کے گھرے پہ چڑھ گئی تو میں تجھے جہنم کا ایندھن بنا کر چھوڑوں گا۔ چھری کام ہی نہیں کر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تھک گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا ہجوم لے کر کے فضاؤں میں معلق ہیں، آواز لگا دی، تکبیر بلند کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ منظر دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اوپر، چھری پھینکی اور کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ آواز سنی تو بیٹا بھی اٹھ گیا، کہتا ہے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق تین طرف سے آئی ہے، فرشتوں کی طرف سے، خلیل اللہ کی طرف سے، ذبیح اللہ کی طرف سے، اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی امت کے لیے سنت جاریہ بنا دی۔ میرے دوستو، یہ ایک امتحان تھا، اور اس امتحان میں جب جا رہے تھے شیطان بہکانے کے لیے تین جگہوں پر آیا۔ ابراہیم یہ کیا غضب ہے، بڑھاپے میں آ کر کے اولاد ملی اور آپ اس کو قتل کرنے جا رہے ہو۔ 7 کنکریاں اٹھائی اور مارا، غائب ہو گیا۔ کچھ دور جا کے پھر شیطان نے یہی کام کیا، پھر 7 کنکریاں اٹھائیں، مارا، پھر غائب ہو گیا۔ پھر تیسری جگہ پہ ایسے ہوا، وہ 3 جگہیں مینا کے اندر جو بنی ہوئی جن کو جمرات کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ منظر تھا، ایک وہ منظر تھا جب بچہ ابھی گود میں ہے اور اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ اپنی بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم کیسے ٹال سکتے؟ یہ امتحان ہے، بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے، بیوی کو اور بچے کو لے جا کر کے، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، بیچ میں میدان ہے، میدان بھی کیسا شان والا ہے، چاروں طرف ڈھلوان ہے، بیچ میں اٹھان ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کعبہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کعبہ۔ کعبہ کہتے ہیں اٹھی ہوئی جگہ کو۔ چنانچہ ہمارے پاؤں میں جو ٹخنے کی جو ہڈیاں ہیں ان کو بھی عربی میں کعبین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی اٹھی ہوئی تھوڑی سی ابری ہڈیاں، چاروں طرف سے سلوپ ہے، بیچ میں ہڈی ابری ہوئی۔ ایسی جگہ پر لا کر چھوڑ دیا، تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑا سا کھجوریں ہیں اور کچھ نہیں ہے پاس، کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں۔ تو حضرت جو ہاجرہ تھیں علیہ السلام کہنے لگی کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ اب رخ واپسی کا ہے، ہاجرہ پیچھے پیچھے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ بات نہیں کرنی، آپ کا کام ہے چھوڑ کے آ جاؤ بس۔ جب پہاڑی قریب آ گئی، صفا مروہ والی پہاڑی، وہاں ہاجرہ نے پوچھا کیا آپ کو آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر جاؤ؟ پھر ابراہیم علیہ السلام ٹھہر گئے، کہا کہ ہاں میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ بس جب یہ بات سنی حضرت ہاجرہ نے کہا پھر آپ جائیے، پھر وہ رب ہمارا ہمیں رسوا نہیں کرے گا اور ہمیں رائے گا نہیں کرے گا، جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، پہاڑ اترے، پیچھے آئے، وادی کے اندر آئے، اب مڑ کے دیکھا اب نہ میدان نظر آ رہا ہے، نہ بیوی بچے نظر آ رہے ہیں، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب بیت اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، پوری دعا ابراہیم علیہ السلام کی جو سورہ ابراہیم میں اللہ نے نقل فرمائی اور اللہ کے حوالے کر کے چلے گئے۔ تو جو کچھ معاملہ آیا آپ کے علم میں ہے، سب سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن یہ امتحان اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے۔ اکیلی بیوی ہے، اکیلا شیرخوار بچہ ہے، اور کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں۔ وہ چند دنوں کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، بچہ بھوک سے پیاس سے مرنے لگا، پریشان ہونے لگا، ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اب وہ تلاش میں گھومتی تھی
کبھی صفا کی پہاڑی پہ جاتی تھی، آواز لگاتی تھی کوئی انسان ہے ادھر، کوئی آواز نہیں آتی، پھر وہ اترتی تھی، بچے کو دیکھتی تھی، بچہ جب تک نظر آتا تو آہستہ چلتی تھی، جب وادی میں نیچے آتی تھی مسیل میں تو بچہ نظروں سے اوجھل ہوتا تو زور سے دوڑتی تھی، پھر چڑھائی پہ چڑھتی، بچہ نظر آنے لگا پھر آرام سے چلتی، مروہ پہ پہنچ کے پھر آواز لگاتی تھی۔ وہ پورا جو حاجی حضرات عمرے میں اور حج میں صفا مروہ پہ کرتے ہیں عمل، وہ حضرت ہاجرہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان یہ بھی تھا، ایک امتحان وہ بھی تھا جب ابراہیم علیہ السلام جنگل میں صحرا میں اکیلے پھر رہے ہیں، میں کس کی عبادت کروں؟ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، ستارہ طلوع ہوا، اس کو دیکھا کہا شاید یہ رب ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نمودار ہو گیا، فرمایا کہ نہیں، میں اس کو رب نہیں مان۔ چاند کو دیکھا ذرا اس کی شان بڑی، کہا شاید یہ میرا رب ہو۔ یہ امتحان ہے۔ سورج کو دیکھا، کہا یہ تو سب سے بڑا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ذکر فرمایا، جب وہ بھی اس کو بھی زوال ہو گیا، فرمایا نہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بس میں تو اس کو اپنا رب مانتا ہوں جس نے سارے نقشوں کو وجود بخشا ہے، زمین بنائی، آسمان بنائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، میرے دوستو کتنے مرحلوں سے گزارا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ ان سارے مرحلوں میں جب وہ کامیابی سے گزرے تو پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب میں تمہیں ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی سب سے زیادہ انبیاء ہے، سب سے زیادہ انبیاء۔ اور اللہ تعالیٰ نے کام کیسا لیا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر جو توحید کا مرکز بنوایا، ابراہیم سے بنوایا، اسماعیل سے بنوایا۔ اور میرے دوستو بات یہ ہے کہنے کی کہ یہ امتحانات ابراہیم علیہ السلام سے لیے، یہ امتحانات اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں سے لیتے ہیں، اپنے بندوں سے آج بھی امتحان لیتے ہیں۔ جو بندہ یہ کہے کہ میں تو اللہ کا بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، تو پھر میرے دوستو اللہ تعالیٰ تو اسے آزمائش کی پٹری پہ چڑھا دیتا۔ آ جاؤ، میں بتا دوں دوستو، گھبرانے کی بات نہیں، سن لیجیے غور سے۔ یہ ایسا امتحان ہے کہ امتحان لینے والا گیس پیپر خود ہی دے دیتا ہے کہ لو یہ پیپر گیس دے دیتا ہوں، اس میں گیس لگا دیتا ہوں، یہ سوال آئے گا، یہ سوال آئے گا، اس کو یاد کر لو۔ دوسری چیز، جب وہ امتحانی مرحلے آتے ہیں، حالات تو پریشان کن ہوں گے، حالات پریشان کن ہوں گے۔ کبھی کیا ہوگا، چھوٹی موٹی کوئی بیماری آ جائے گی، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ آ جائے گا، کوئی مالی پریشانی آ جائے گی، اور کچھ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم جہد طریقے سے میں آزماؤں گا، لیکن یاد رکھنا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر والے ہیں ان کو خوشخبری بھی سنا دو۔ خوشخبری کیا سنا دو؟ کہ میں ان کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، میں ان کے ساتھ۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، لیکن اندر کا جو معاملہ ہے اس میں پریشانی نہیں آنے دیتے۔ کنٹرول روم کو اللہ تعالیٰ اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، بس یہ بتانا چاہتا ہوں میں، یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ طرح طرح کی تکلیفیں سامنے آئیں گی، لوگوں کو ترس آئے گا، لوگ آپ سے ہمدردی کے بول بولنے آئیں گے، لیکن آپ کے دل میں غم وہ نہیں آنے دے گا، آپ کے دل میں رنج وہ نہیں آنے دے گا، آپ کے دل میں خوف گھبراہٹ وہ نہیں آنے دے گا۔ طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی، لیکن وہ دل کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ یہ اللہ۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور پاک علیہ السلام کے پاس کسی خدمت کے درجے میں آئے، تہجد کا وقت تھا، تو حضور پاک علیہ السلام خوش ہو گئے، کہنے لگے مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے حضور جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، کہ جنت میں میں آپ کا رفیق ہو جاؤں، جنت میں میں آپ کا ساتھی ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کچھ اور مانگ لو۔ نہیں حضور بس میں یہی مانگتا ہوں۔ اچھا پھر یہ ہے، ایسا کرو اعنی علی ذلک بکثرۃ السجود،
حضور نے کیا فرمایا؟ پھر اس معاملے میں میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے. کیا مطلب؟ یعنی کثرت سے تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، کثرت سے تم اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بن جاؤ، کثرت سے تم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ، پھر یہ مقصد تمہارا آسان ہو جائے گا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اس کو جس کو امتحان میں اللہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں. جتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کے اولیاء، اللہ والے جتنے بھی ایسے ہیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحانات سے گزارا تو کامیاب بھی کیا. آدمی خود جو ہے تھوڑا سا صبر کرے، بس تھوڑا سا ضبط کرے، بس زیادہ نہیں، صبر تحمل کرے اور اللہ سے اپنے ذہن اور دل کو نہ ہٹائے، لگا رہے، اللہ کامیابی تک پہنچا دیتا. اور جو صبر نہیں کر سکتا، جانتے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہوتا ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نواب تھا وڈیرا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، کوئی اس سے اونچ نیچ ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پہنچی. اس نے کہا بھائی ہم تو ضابطے کے تحت سزا دیں گے، ضابطے کے تحت جو اسلام کا ضابطہ ہے اس کے مطابق سزا دیں گے. اس نے کہا ہے میں تو وڈیرا تھا، آپ مجھے سزا دیں گے؟ حضرت عمر نے کہا جی ہاں، جو قانون ہے وہ سب کے لیے ہے، اسلامی قانون سب کے لیے. اس نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں رہتا، کٹی. وہ بھاگ گیا، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا، مسلمانوں سے نکل کر دوبارہ مرتد ہو گیا. تو میرے دوستو یاد رکھیے، ذرا سا تحمل اور صبر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی تک پہنچا دیتے ہیں. اور اس کے نمونے صحابہ کی زندگی میں بھرے پڑے ہیں، اس کی مثالیں صحابہ کی زندگی میں بھری پڑی. ابھی ہم نے مدینہ منورہ میں ایک ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا عبد القادر صاحب، یہی کے تھے، پاکستان کے تھے، بہت نیک بہت صالح آدمی. ایک دفعہ حج پر بھی ساتھ تھے ہمارے، اور اتفاق سے حضرت کا خیمہ ہمارا خیمہ ایک ہی تھا، ایک ہی خیمے میں قیام، نہایت سادہ آدمی. پھر ہمیں مدینہ منورہ کے کچھ دوستوں نے بتایا کہ یہاں تو حضرت کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر حج بدل کروانا چاہتا ہے نا تو فوراً حضرت کا نام لیتے، یار حضرت سے درخواست کرو، حضرت کو بھیجو حج بدل کے لیے. تو اس لیے حضرت ہر سال حج پہ ہوتے تھے، کوئی حج بدل کے لیے بھیج رہا ہے، کوئی حج نفل کے لیے بھیج رہا ہے. کچھ حضرت کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت جب یہاں سے تشریف لے گئے، عمرہ ادا کیا، مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں پہنچنے کا موقع ملا، اور حضور کی جو محراب ہے پرانے، اب اسی میں نماز ہو رہی، وہاں پہنچ کر نفل پڑھنے کا موقع ملا. نفل پڑھنے کے بعد تین دعا مانگی. یا اللہ، ایک تو اچھا رفیق عطا فرما دے مدینہ منورہ میں. نمبر 2، یا اللہ یہاں علمی مشغلہ بھی عطا فرما دے. نمبر 3، یا اللہ یہاں کی مٹی بھی نصیب فرما دے جنت البقیع. بس یہ 3 دعائیں مانگی. اب اس کے بعد جب نکلے وہاں سے، سلام پیش کرنے کے لیے آئے، سلام پیش کر کے فارغ ہوئے، ایک خط لکھا، اور وہ خط حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شریف رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے دے دیا. اس میں لکھا تھا کہ حضرت میں علمی مشغلہ چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا اچھا کیا پڑھو گے آپ؟ حضرت جو چاہیں آپ. کیا پڑھاؤ گے؟ حضرت جو چاہیں آپ دے دیں. حضرت نے کچھ کام لکھنے کا پڑھنے کا حوالے کر دیا، علمی مشغلہ شروع ہو گیا. آج تک وہ پڑھاتے تھے مدینہ منورہ میں. وہ جو موبائل مدرسے چلتے تھے نا، کبھی ایک گھر میں، کبھی دوسرے گھر میں، کبھی تیسرے گھر میں، اس میں وہ علماء کرام کو پڑھاتے رہے آخری عمر تک. کچھ دنوں کے بعد قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے خط لے کر کے. اس خط میں لکھا تھا، حضرت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ بھائی آپ آئے ہو تو آپ کی رہائش کہاں ہے؟ کہا رہائش کا تو کچھ نہیں پتا، اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ رہائش اللہ تعالیٰ کہیں عطا فرما دے، کوئی اچھا رفیق عطا فرما دے. حضرت نے فرمایا ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ رہو. قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہائش مل گئی، اچھا رفیق بھی مل گیا. اور آخر میں جب حضرت کا انتقال ہوا ابھی کچھ عرصہ پہلے، تو وہ کاغذی کارروائی ہو رہی تھی کہ بھئی کیا کیا جائے، تدفین کا انتظام کہاں ہوگا. تو جنت البقیع جو قبرستان ہے اس کے انتظامیہ کی طرف سے خود کسی کی کو فون آیا کہ بھئی عبد القادر صاحب کون ہیں؟ کہا فلاں فلاں ہمارے استاد تھے. ان کا کہا ہاں ہمیں پتہ چلا ہے ان کا انتظام کو یہاں لے کر آؤ فٹافٹ. باقاعدہ جنت البقیع سے بلاوے کا فون آیا کہ بھئی ان کو ہمارے حوالے کرو، ان کو جنت البقیع میں دفن کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تینوں دعائیں کیسی قبول فرمائے کہ مراد پوری ہو گئی. میرے دوستو سچی بات یہ ہے، تھوڑا سا صبر، تھوڑا استقامت،
تھوڑا سا کیا ہے اللہ سے لو لگانے کا تسلسل برقرار رہے، اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیاب فرماتے ہیں۔ یہ جو بقر عید کے ایام آ رہے ہیں، یہ ایام ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات، ان امتحانات کو ہم سوچیں کہ انہوں نے کیسے کیسے استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو چلایا، اللہ سے کس طریقے سے اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ جوڑے رکھا اور بالکل صبر و تحمل کے ساتھ چلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے کہاں سے کہاں پہنچا تھا۔ اللہ خود فرماتے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اندازہ کیجیے میرے دوستو، میرے بھائیو بزرگو، تو اللہ تعالیٰ جب اس طریقے سے کامیاب فرماتے ہیں تو بڑی بڑی حکومتیں، پوری قوم، پوری برادری، پورا گھرانہ سب مخالف ہو، ہاں جی، سارا جہاں خلاف ہو، پرواہ نہ چاہیے، مجھ کو تو فقط مرضی جانانا چاہیے، ہاں جی۔ تو بات یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا گھرانہ مخالف، گھرانے کے بعد پوری قوم مخالف ہوئی، پوری برادری، پوری حکومت مخالف ہوئی، اور کام بھی کیا کیا، ایسی آگ میں ڈال دیا جہاں انسان چند منٹ میں بالکل راکھ کا ڈھیر بن جائے، لیکن کیا اللہ نے وہاں بچا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، وہ جو قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں دعا نقل کی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو میرے دوستو، ہم سب کے لیے اللہ کافی ہے، ہم سب کے لیے اللہ کافی ہے، ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، اس میں بھی آخر میں یہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اس آیت کو 7 دفعہ پڑھے اور 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ لے اور دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسے ناکام نہیں کرتا، نامراد نہیں فرماتا۔ تو میرے دوستو، آنے والے ایام جو عید الاضحیٰ کا عشرہ پہلا شروع ہوگا ذی الحجہ کا، یہ عشرہ پورے سال کے ایام میں ماہ سوا رمضان پورے سال کے ایام سے زیادہ افضل ہیں، حضور نے فرمایا زیادہ افضل ہے۔ اس میں نیک عمل کرنا، صدقات کا اہتمام کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، جنہوں نے قربانی کا ارادہ کر رکھا ہے وہ اپنے ناخن وغیرہ کو چھوڑ دیں، ان چیزوں کا اہتمام کرنا، اور جو بھی نیک اعمال کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ اس میں پورے سال کے ایام میں جو اعمال ہوتے ہیں ان سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الفجر جو شروع ہوئی، والفجر وليال عشر، وليال عشر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں یہی 10 راتیں مراد جو ذی الحجہ کی شروع کے 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی اولیاء صدیقین میں شامل فرما لے، اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء محبوبین میں شامل فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم سب کو اپنا فضل اور کرم اور عافیت کا سایہ نصیب فرما، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ، حاضرین و حاضرات میں سے اور غائبین و غائبات میں سے کسی کو محروم و مایوس نہ فرما، ہم سب کو اولیاء صدیقین کے زمرے میں شامل فرما۔ یا اللہ، ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی فرما۔ پروردگار، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی کامل مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے بزرگ بنور ٹاؤن کے محتمین، وفاق المدارس کے سربراہ، مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی بے حساب بخشش فرما کر رفع درجات نصیب فرمائے اور حضرت کے جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔